میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن یوسف خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, سب سے پہلی خبر محمود خان اچکزئی, ان کو 74 ممبران کی جانب سے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. اور یہ جو ہے وہ جو خط آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو عامر ڈوگر صاحب ہیں, چیف وپ, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے ہیں بیسیکلی یہ آزاد رکن ہیں. یہ گروپ آف انڈیپینڈنٹس کی جانب سے ان کو نامزد کیا گیا ہے. اور محمود خان اچکزئی کو بیسیکلی یہ فیصلہ جو اڈیالہ کے چانسلر ہیں عمران احمد نیازی, ان کی جانب سے کیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب کو اپنی پوری جو یعنی تحریک انصاف ہے اس کے اوپر کسی ایک رکن کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ بطور باقاعدہ حزب اختلاف جو ہے وہ اپنے فرائض انجام دے سکے. کتنا اعتماد کرتا ہے جو بانی پی ٹی آئی ہے اپنے ممبران قومی اسمبلی کے اوپر, اور کتنا شرم کا مقام ہے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے لیے کہ ان پر جس کو وہ اپنا لیڈر کہتے ہیں, اپنا بانی کہتے ہیں, وہ ڈسٹرسٹ شو کر رہا ہے. اور جو پی کے میپ جو کہ صرف بلوچستان کے ایک چھوٹے سے حصے کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس کو پوری نیشنل قومی جو نیشنل اسمبلی ہے اس کا قائد حزب اختلاف نامنیٹ کر دیا, جس کی کوئی پریزنس پنجاب کے اندر نہیں ہے, سندھ کے اندر نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے اندر نہیں ہے. لیکن اب وہ ریپرزینٹ کرے گا یعنی پورے جو ہے وہ اپوزیشن کو یا پورے اپوزیشن اتحاد کو. تو یہ اب آپ کے سامنے سچویشن ہے. اور انہی سے متعلق جو عمران احمد نیازی صاحب ہیں وہ کیا خیالات رکھتے تھے, آئیے سنتے ہیں. اچکزئی کا ذرا ڈرامہ سنو, بڑی چادر پہنی ہوئی ایسے کر کے بڑا کوئی کسی آدمی لگ رہا ہے. ہم بھی میں بھی تھوڑی دیر کے لیے پاگل بن گیا اچکزئی سے, میں بھی کہا بڑا کوئی ملنگ آتی ہے. اچھا جی, یہ تو ماضی کی بات ہے. ابھی میں حال پر آ جاتا ہوں. آپ محمود اچکزئی صاحب کا یہ حالیہ ٹویٹ دیکھیں جس میں انہوں نے پاکستان کو دھمکی لگائی, اور دھمکی لگا کر کہتے ہیں کہ افغانستان نے انگلستان کو, سوویتس کو اور امریکہ کو قبرستان بنا دیا, اور آپ خدا نخواستہ پاکستان کو قبرستان بنا دے گا. یعنی کیسے خیالات رکھتے ہیں وہ یہ شخص لیڈر آف دی اپوزیشن نامنیٹ کیا ہے, یعنی عمران احمد نیازی جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں. یہ سنڈے کو ہم نے انٹرویو کیا تھا چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کا, اور ان سے جب یہ سوال کیا گیا تھا محمود اچکزئی صاحب کے اس ٹویٹس کے حوالے سے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے, تو انہوں نے کیا کہا یہ سنتے ہیں. دیکھیں, پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ذاتی طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہ میرے والد کے بہترین دوستوں میں سے جی, تو میرا ایک احترام کا رشتہ ہے جی. لیکن ریاست کے حوالے سے میری جو سوچ ہے اس کو میرا رشتہ, چاہے وہ میرا سکا بھائی کیوں ہو, میرا ایک پولیٹیکل کیپٹل بے شک لوز ہوتا ہے, پاپولر نیریٹو نہیں ہے, میں اس کی کبھی پرواہ نہیں کرتا. صحیح. احترام کے بعد جو تاترا اچکزئی صاحبہ ہیں, شی از لائک سسٹر ٹو می, وی آر ان ویری گڈ کانٹیکٹ. بٹ دیکھیے, پاکستان از ویری امپورٹنٹ فار اس. ہمارے لیے افغانستان امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی اور ملک امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ پاکستان اور پاکستانیت جی. پاکستان کے 1 انچ پہ یا پاکستان کے 1 قطرہ خون بھی کوئی گراتا ہے تو ادھر 10 قطرے خون گرنے چاہیے. بالکل. اور کسی صورت میں بھی افغانستان کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ آ کے ہمارے ملک میں تو دہشت گردی بھی کرے, ہمارے ملک میں معصوم لوگوں کا قتل و غارت بھی کرے, اور وہاں پر جو ہے خود آرام سے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ جی ہمیں تو نہیں پتا. تو اسی طرح ہمیں بھی نہیں پتا ہوا کس نے اسٹرائکس کی ہے. تو پھر تو یہ بات ہوئی. سو کہنے کا مطلب ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں اس کی. اب دیکھیں, سرفراز بگٹی نے بھی ان کو جو ہے نا وہ صحیح کہتے ہیں چھکا مار دیا ہے. تو تعلقات بھی بتا رہے ہیں کہ میرے والد سے تعلق رہا, یہ بھی بتایا کہ میرے والد کے دوست تھے یعنی یہ محمود اچکزئی صاحب. لیکن جو غلط بات کرے گا, جب پاکستان اگر سامنے آ گیا تو پھر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ پھر نہ میرے لیے کوئی جو ہے نا رشتہ ہے, میرا سگا بھائی بھی ہو تو میں اس کے مخالف ہوں گا, میں پاکستان کو ترجیح دوں گا. یہ ہوتی ہے حب الوطنی, یہ ہوتا ہے پیٹروٹزم, یہ ہوتا ہے جی آپ کا پاکستان سے, ملک سے پیار, مٹی کی وفا, مٹی سے وفا کرنا. تو بہرحال محمود اچکزئی صاحب کو بھی اس متعلق سوچنا چاہیے, اور اپنی اس عمر میں اگر اپنا قبلہ درست کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. جو شخص پاکستان کے خلاف بات کرے, جو افواج کے خلاف بات کرے, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے, چاہے وہ غلط بات کر رہا ہو, تب بھی عمران احمد نیازی صاحب اس کو
جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی اس کو سپورٹ کر رہی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے فواد چودھری صاحب آج کل تنقید کر رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب خدا کا خوف کرو، یہ ٹی ایل پی سے متعلق آپ جس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور یہی جو ٹی ایل پی کی لیڈرشپ ہے وہ ہماری لیڈرشپ سے متعلق یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے متعلق کیا کچھ ماضی میں نہیں کہتی رہی، لیکن پھر بھی اس بات کو جناب آپ لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ آپ نے شارٹ بھی دیکھ لیا۔ اب ایک اور بات ہے کہ جو ان کی صاحبزادی ہیں تاطیرہ اچکزئی، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ پاکستان کے جو ہے وہ ہاتھ رنگے ہوئے ہیں ملینز آف پیپلز کے جو ہے نا وہ خون سے، یعنی کئی لاکھ 20 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے خون سے پاکستان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور آگے لکھتی ہیں دیٹ از پشتون، بلوچ اینڈ افغانس۔ یہ ہیں جی جو ان کی صاحبزادی کے خیالات، اور وہ ٹویٹ آپ دیکھیں کہ جناب کیا ٹویٹ کر رہی ہیں، یہ مطلب کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، کو ملک کے اندر رہتے ہیں، کو ملک کا نام لیں۔ اچھا وہ پھر بات میں نے کھلی، میں نے اس کو ڈگ کیا، کچھ کریڈیبل انفارمیشن ایسی ہے، آئی نو گورنمنٹ کو بھی اس انفارمیشن کے اوپر خاصی تنقید ہونی ہے، انہوں نے تکلیف ہونی ہے گورنمنٹ کو بھی، ایون موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ تکلیف ہوگی، لیکن بات جو میرے پاس انفارمیشن ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر یہ اور پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ہزاروں افغانیوں کو پاکستان کا جو ہے وہ نیشنل بنایا ہے، اور یہ چھوٹا الزام نہیں ہے جی، یہ بڑی ہی سنجیدہ بات ہے، یہ بڑا اس میٹر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور نادرا کے اوپر بھی سوالات ہیں، تو یہ میٹر اس کو پروب ان ہونا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اور پھر قانون کے مطابق اس کے اوپر اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کی کریکشن ہونی چاہیے۔ یہ کوئی لٹ پڑی ہوئی تھی، اور پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اوپر بھی میں سوال اٹھاؤں گا، اور موجودہ پرائم منسٹر کے اوپر بھی یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کوئی لٹ پڑی ہوئی تھی کہ آپ نے افغانیوں کو جو ہے وہ نیشنلٹی دیتے رہے محمود خان اچکزئی کے کہنے پر۔ اس وقت کے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر بھی یہ بات کروں گا، تو یہ میٹر جو آپ کو دیکھنا چاہیے اور دیکھنا ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا اور ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے مجھے، اور میں اس پر کسی قسم کی جو ہے نا وہ میں اس میٹر کو فالو اپ بھی کروں گا۔ اور اس حوالے سے ایک اور بات جی، آج جس طریقے سے ایک خط سامنے آیا جی، جس میں جو دل جلے ہیں، جو دل جلے دو معززین، انہوں نے پھر خط لکھ دیا جی، پھر جناب یحییٰ آفریدی صاحب کے اوپر اور اپنی ریزرویشنز اور باتیں چیتیں کر رہی ہیں، تو ان کی چیخیں بہت اونچی ہوتی جا رہی ہیں، کیوں اتنا جو ہے وہ سڑ رہے ہیں؟ دیکھیں عوام کی خدمت کا ان معززین کو موقع ملا ہے، آپ عوام کی خدمت کریں۔ اب کئی لوگ جو ہمارے صحافی دوست ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کو 2 مرلے 3 مرلے کے جو ہے وہ مقدمات سن رہے ہیں یہ معززین، تو دیکھیں جی 2 مرلے 3 مرلے کے جو مقدمات سن رہے ہیں تو وہ عظمیٰ کے اندر سن رہے ہیں نا جی، اور وہاں پر جو مقدمہ آیا ہوا ہے اس کتنے کئی سالوں پر جو ہے وہ پرانے مقدمات ہیں جو لوگوں کے، غریب لوگوں کے، تو غریب لوگ کیا انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کو انصاف نہیں چاہیے؟ کیا ان کے لیے جو ہے وہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے؟ تو ان کی تو کل کائنات وہ 2-4 مرلے زمین ہے، تو اس بات کے اوپر تکلیف کس بات کی ہے جی؟ آپ نے تو انصاف فراہم کرنا ہے، آپ نے تو فیصلے کرنے ہیں، اور فیصلہ کریں آپ جس طریقے سے، لیکن آپ سے جناب وہ ساڑی ختم نہیں ہو رہی، آپ کے اندر سے وہ جو تکلیف ہے، جو آپ کی ایگنی ہے، وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اچھا لیکن اب ہو کیا سکتا ہے؟ اب آپ کے سے جو ہونا تھا وہ آپ کر چکے ہیں، اب مزید آپ کچھ کرنے کی اب آپ کے پاس ایبلٹی نہیں ہے، اور جو آئین پاکستان ہے وہ آئین پاکستان کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچز بن چکے ہیں جی۔ اب انہوں نے اعتراض عائد کیا ہے کہ جی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کے اوپر کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل یا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس میں نہیں بٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ جو رولز بنائے ہیں اس رولز کو بنانے کی منظوری دی۔ انہوں نے کہا جی ان کے خلاف شکایات سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر پینڈنگ ہے تو وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ جناب شکایت پینڈنگ ہونا اور شکایت کا جو ہے وہ منظور ہو جانا، اس کے اوپر شو کاز ہو جانا، یہ الگ بات ہے۔ اور وہ جو اعتراضات عائد کیے ہیں، یہ اعتراضات عائد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اپنے جو یونین والے ججز ہیں جو کہ بیسیکلی اپنا الائنس بنایا ہوا ہے، ان ججز کو تحفظ فراہم کرنا چاہ رہے ہیں کسی طریقے سے، اور کوڈ آف کنڈکٹ جو بنایا گیا ہے اس میں کیا اعتراض والی بات ہے؟
جو کہا گیا ہے وہ باتیں ٹھیک ہیں جی، وہ آپ ججز کو بالکل احتیاط کرنی چاہیے، ججز کو سوشلائز جو ہے پبلکلی نہیں کرنا چاہیے، پبلک ڈومین میں آ کر جو ہے اپنے بیانات نہیں دینے چاہیے، وہ میڈیا سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو ایسے کوڈ آف کنڈکٹ ہونے چاہیے جی. اور یہ جناب پبلک سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتے، کوئی سیاستدان تھوڑی ہیں ججز. تو لہٰذا اب یہ بڑے اعتراضات ان کی ہو رہے ہیں، لیکن اعتراضات رہیں. جسٹس ڈوگر کے حوالے سے بھی جو اعتراض کیا، جو 2 ججز کے حوالے سے جو معاملہ تھا اسلام آباد کے، اس سے انہوں نے خود کو الگ کر لیا تھا، تو 2 سیشن ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ جو اعتراض ہے اور جتنی بھی جو قواعد و ضوابط کے حوالے سے بھی جو اعتراضات عائد کیے ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں ردی کی ٹوکری میں جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف ان کی اپنی ایگنی ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا ہے، اس میں کوئی زیادہ سبسٹنس نہیں دکھائی دیتا. آگے بڑھتے ہیں جی. عظمہ بخاری صاحبہ نے جو ہے انہوں نے TLP کے حوالے سے جو ہے تفصیلات سامنے لے کر آئی ہیں کہ 3800 بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ان کو جو ہے فنڈنگ آ رہی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اکاؤنٹس کو جو ہے وہ فریز کر دیا گیا ہے، اور آنے والے دنوں میں جو فائنینسرز ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ مقدمات درج ہوں گے دہشت گردی کے. وہ کیا فرما رہی ہیں، آئیں سنتے ہیں. جو ان دہشت گرد جماعتوں کو فائنانس کرتے رہے ہیں ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے. 3800 فائنینسرز ہیں جی، نیشنل اور انٹرنیشنل، جو ان کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں. ان تمام کو جو ہے وہ ان کی نشاندہی ہو چکی ہے. اس میں بہت بڑے بڑے نام بھی ہیں. میرے لیے بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ بڑے بڑے نام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مہذب لوگ ہیں، وہ بھی جو ہے ان کو فائنانس کرتے رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ فائنینسنگ تو یقیناً روک دی گئی ہے، تمام اکاؤنٹس ان کے فریز ہیں، لیکن اگر کوئی کسی بھی طرح ان کو فائنانس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا، اور دہشت گردی کے پرچے بھی جو ہیں وہ ان کے اوپر بنیں گے. اب یہ بات تو عظمہ بخاری نے کی، اور آپ سنیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسے کیسے معزز لوگ جو ہیں وہ لوگ بھی کچھ پاکستان کے اندر سے کوئی بیرون ملک سے ان کو فنڈنگ فراہم کر رہے تھے. آخری خبر جی، آخری خبر بڑی ہی دلچسپ ہے. مریم نواز شریف کی جو انڈین پنجاب ہے وہاں پر بھی جو ہے انہوں نے دھوم مچا دی ہے. وہاں کا جو میڈیا ہے، وہاں کا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، ایون کہ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہ بھی مریم نواز کو دکھا رہے ہیں. یہ ایک کلپ آپ ملاحظہ کریں. یہ آئی جی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ان کو میں نے کل کہا کہ جن علاقوں میں پولیس اسٹیشنز دور دراز ہیں، جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں ڈسٹینسز بہت زیادہ ہیں، وہاں پر موبائل پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ لانچ کریں تاکہ لوگوں کے گھر جا کے ان کی FIR کٹے، ان کو تھانوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں. ابھی آپ کے سامنے کلپ آ گیا، اور یہ کس حوالے سے ہے جی کہ موبائل پولیس اسٹیشنز اینڈ لائسنسنگ جو یونٹس ہیں 30 کے قریب ان کا افتتاح کر دیا ہے. یعنی بہت سے ایسے علاقے جہاں پر لوگوں سے جو تھانے ہیں وہ دور ہیں، تو ان کو کور کرنے کے لیے، ان کی کمپلین کو رجسٹر کرنے کے لیے، FIR کے لیے، یا ان کو لائسنس کی رینیول کے لیے، ان کاموں کے لیے یہ 30 موبائل یونٹ، جیسے پہلے موبائل ہاسپٹل تھے، اب اس طرح 30 موبائل پولیس اسٹیشنز جو ہیں لے کر آئے ہیں. دس از کالڈ انوویشن. یہ کہتے ہیں جدت. اسے کہتے ہیں کہ آپ نے یعنی آؤٹ آف دا باکس سوچ کر کام کو جو ہے وہ کرنا اور لوگوں کو سہولت فراہم کرنا. ایک طرف یہ پروگرس ہے، آپ ٹریمپ دیکھ لیں جس طریقے سے نکالی ہے، اور جس طریقے سے اورنج لائن تو پرانی ہے، لیکن جس طرح الیکٹرک بسز لے گئی ہیں مریم نواز شریف، ان کا کام بول رہا ہے. ہاں دوسری طرف یہی ہے جی کہ جناب ایک کبھی آ جاتی ہے، فوٹیج آ جاتی ہے کہ علی امین نے اب اپنا ٹائم جو ہے نا وہ حلقے میں خرچ کریں گے، جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، اور موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ فرما رہے ہیں جی کہ جو بلٹ پروف گاڑیاں آئی ہیں پولیس والوں کے لیے وہ واپس کر دیں. اور دوسری بات وہ کر رہے ہیں جی کہ کسی اشتہار پر جو ہے نا وہ میری تصویر یا کسی سیاسی شخصیت کی تصویر نہیں ہوگی. بھائی تصویر سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کوئی کام تو کرو نا، کوئی پروجیکٹ تو لاؤ نا. مطلب آپ اڈیالہ کے چانسلر سے ملاقات آپ کی جو ہے نا وہ اولین ترجیح بنی ہوئی ہے، آپ نے لا اینڈ آرڈر جو ایشو بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کیا، تو یہ تو آپ کی حالت ہے. تو جناب اس قسم کی جب حالتیں چل رہی ہوں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا ہی کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال جی یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی مزید اہم خبر سامنے آئی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، نہیں تو پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.